السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال کا فنی ارتقاء۔ اقبال 20ویں صدی کا ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنی فکر، اپنے فلسفے اور انسانی غمخواری کے جذبے سے اردو شاعری کو متاثر کیا ہے۔ اقبال کے چاہنے اور سمجھنے والے مشرق اور مغرب میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر بانگ درا کے دیباچے میں لکھتے ہیں، کسے خبر تھی کہ ہندوستان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دے گا اور اردو شاعری کو غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں عطا کرے گا۔ ہندوستان کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اقبال جیسے شاعر ہندوستان میں پیدا ہوئے، جس کے کلام کا سکہ ہندوستان اور پوری دنیا کے اردو دان طبقے کے دلوں میں بیٹھا۔ اقبال کی شاعری کو زمانی اعتبار سے عموماً 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے لے کر 1905 تک کی شاعری پر مشتمل ہے۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 تک ہے۔ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور 1908 سے 1924 تک اور چوتھا اور آخری دور 1924 سے لے کر اقبال کی وفات تک۔ پہلا دور معنوی اعتبار سے حمالہ والی نظم سے شروع ہوتا ہے اور نیا شوالہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں ہمیں جغرافیائی اعتبار سے بہت سی نظمیں ملتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ جستجو، کوشش، اظہار اور تعمیر کا دور ہے۔ اس دور میں وطن پرستی کی حامل نظمیں بھی ملتی ہیں اور ان نظموں کے حوالے سے اقبال کو رومانٹک نیچرلسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انگریزی خیالات تھے اور فارسی بندشیں۔ اے حمالہ اے فصیلِ کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اقبال کے اس دور کی نظموں میں تنہائی کا احساس غالب ہے۔ احساسِ تنہائی میں زادگانِ فطرت سے استفسار اور ہم کلامی اس دور کی نظموں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ ایک رومانوی لہر ہے اور ایک رومانی احساس۔ ورڈزورتھ کی طرح اقبال اس تصور کے قائل نظر آتے ہیں کہ نیچر کی ہر چیز زندہ ہے، وہ آنکھ رکھتی ہے اور دیکھتی ہے، وہ کان رکھتی ہے اور سن سکتی ہے، اور اگر آپ دیدہ بینا کے مالک ہیں تو آپ اس سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں۔ کنارے راوی، گل رنگیں، ابر کہسار، عہد طفلی، ایک آرزو، آفتاب، آفتاب صبح، جگنو، صبح کا ستارہ وغیرہ اس دور کی اہم نظمیں ہیں۔ اس دور کی غزلیات میں بھی تجسس، تحیر اور انقلاب کے عناصر نظر آتے ہیں۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ماننا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس دور کی شاعری میں آمد ہی آمد ہے، آورد کہیں نہیں ہے۔ اقبال طالب علمی سے فارغ ہو کر گورنمنٹ کالج میں تدریس پر مامور ہو گئے تھے۔ طبیعت شعر کہنے پر مائل تھی، خوب آمد ہوتی تھی۔ جس وقت اشعار سوچتے تھے، دوست احباب کاغذ پنسل لے کر پاس بیٹھ جاتے تھے،
اقبال شعر کہتے جاتے تھے اور احباب ان کو تحریر کرتے جاتے تھے۔ اس دور میں ایسا بہت کم ہوا کہ اقبال خود کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوں اور مشق سخن کی ہو۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور صرف 3 برسوں پر مشتمل ہے۔ یہ دور انقلابی شاعری سے بھرپور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اقبال یورپ میں مقیم تھے۔ اس دوران میں انہوں نے بہت کم کہا اور ایک موقع پر تو انہوں نے شعر گوئی ترک کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ ایسے میں اگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ اصرار نہ کرتے تو شاید اقبال شعر گوئی کی طرف دوبارہ راغب نہ ہوتے۔ اس دور کی نظمیں مختصر اور عاشقانہ دل بستگی کی حامل ہیں۔ اکثر نظموں میں حسن کی حقیقت کو سراہا گیا ہے۔ چونکہ اقبال پردیس میں ہیں اس لیے ان کی شاعری میں پیام اور دوستوں کے ساتھ گفتگو کے عناصر نمایاں ہیں۔ اس دور کی نظموں میں پیام طلبہ علی گڑھ کالج کے نام اور عبد القادر کے نام نمایاں ہیں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس دور کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تیسرا دور اقبال کی شاعری کا اہم دور ہے۔ اس دور میں اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اشعار کہے ہیں۔ اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق اسی دور کی تخلیقات ہیں۔ بانگ درا کے حصہ سوم میں 1908 سے لے کر اشاعت تک کا کلام شامل ہے۔ شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر۔ اس دور کی شاعری میں فارسی ترکیبیں اور بندشیں زیادہ ہیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسرار خودی کا موضوع خودی ہے اور یہ مثنوی مولانا روم سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ اقبال نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انہیں پیر رومی سے نسبت روحانی ہے۔ اقبال نے خودی کی تربیت کے طریقہ کار اور اس کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ رموز بے خودی میں اجتماعی خودی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ پیام مشرق کا بیشتر حصہ نظم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور مختلف قطعات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ اقبال کی شاعری کے چوتھے دور میں اردو میں بال جبریل، ضرب کلیم اور فارسی میں زبور عجم، پسچ باعث کرد اے اقوام شرق، مسافر جاوید نامہ اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ اس دور کی شاعری میں اقبال کا پیغام ان کے ذہن کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ ان کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بود قدائے صفات میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ارمغان حجاز کے اردو حصے میں ابلیس کی مجلس شورا نہایت اہم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔